الحمد للہ حمد الشاکرین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین امام المتقین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا ختیم الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين عالم بعمل حضرت علامہ مولانا محمد دین راجوروی صاحب زید مجدہ فاضل ذیشان فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حماد الدین مخلص صدیقی صاحب مد ظلہ العالی زینت القراء حضرت مولانا قاری ذکاء اللہ صاحب جناب محترم شاہ صاحب انتہائی قابل احترام علماء کرام مہمانان ذی وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں درس قرآن و حدیث کی اس سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا سامان بنائے۔ آج کی اس محفل کا عنوان ختم نبوت مقرر کیا گیا اس وجہ سے کہ جب پاکستان کی تاریخ میں پارلیمنٹ کے اندر مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا تو وہ ستمبر کا مہینہ تھا۔ ستمبر کے درس قرآن کے موقع پر چونکہ یہ گناہگار یہاں حاضر نہیں تھا، اس وجہ سے اس موقع پر ختم نبوت کے حوالے سے محفل نہ ہو سکی، تو آج ستمبر کی نسبت سے ہی، کیونکہ جب بھی ستمبر کا مہینہ آتا ہے تو وہ پاکستانیوں کے اس تاریخی کردار کی یاد کو تازہ کرتا ہے اور ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ تحریک ختم نبوت کے حوالے سے اس دور میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہمیں ان پر دھیان دینا چاہیے۔ میں یہی آج آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ مرزائیت کیا ہے اور دور حاضر میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں
دعا ہے اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے رسول نہیں بلکہ آخری رسول ہیں۔ حضور کو صرف نبی ماننے سے ہم مسلمان نہیں بنتے جب تک آخری نبی نہ مانیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حضور کو نبی مانتا ہوں لیکن میرا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی اور شخص بھی نبی بن کے آ سکتا ہے، تو پھر وہ شخص مسلمان نہیں۔ حضور کو صرف نبی ماننے سے انسان مسلمان نہیں بنتا جب تک حضور کو آخری نبی نہ مانے۔ اس پر قرآن مجید کے دلائل ہیں، احادیث مبارکہ کے دلائل ہیں، نص قطعی ہے جو کسی تشریح کی محتاج نہیں۔ ایسی احادیث موجود ہیں جن میں حضور نے خود واضح طور پر اس عقیدے کو بیان کر دیا۔ میں نے خطبہ کے دوران جو آیت مبارکہ تلاوت کی اس میں بھی اللہ رب العزت نے حضور کی اس شان کو بیان فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولاکن رسول اللہ ہی، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ تفسیر وہ کی جائے گی جو حضور نے بیان کی، کیونکہ حضور پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو آیت کے کسی بھی لفظ کا معنی کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس آیت کے لفظ کو حضور نے کس معنی میں لیا ہے، کیونکہ قرآن حضور پہ اترا ہے۔ تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور علماء نحو کہتے ہیں کہ یہ لا نفی جنس ہے، یعنی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، نہ تشریعی، نہ غیر تشریعی، نہ ذلی، نہ بروزی۔ لا نبی بعدی، جس طرح کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے۔ تو اب اللہ کے علاوہ آپ کسی کو ذلی خدا مانتے ہیں؟ تو اسی طرح لا نبی بعدی کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا۔ جو مرزے نے تعویلات کی ہیں کہ میں ذلی ہوں، میں بروزی ہوں، میں غیر تشریعی نبی ہوں، ان کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ حضور کے بعد نہ تشریعی نبی آ سکتا ہے، نہ غیر تشریعی، نہ ذلی، نہ بروزی۔ لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میرے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ فرما گئے ہیں ہادی لا نبی بعدی۔ ہم اہل سنت و جماعت مختلف نعرے لگاتے ہیں، تو یہ بھی ختم نبوت کا ایک نعرہ ہے، فرما گئے ہیں ہادی لا نبی بعدی۔ میں جب یہ نعرہ اس کے الفاظ بلند کروں تو آپ نے جواب میں حدیث پڑھنا ہے۔ یہ نعرہ ایسا ہے جس میں حدیث پڑھی جاتی ہے، فرما گئے ہیں ہادی لا نبی بعدی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم دیکھیں اور حضور کی عظمت و شان دیکھیں کہ حضور نے پہلے ہی بتا دیا چند ڈاکو آئیں گے جو اس عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم یاد رکھنا وہ جھوٹے ہوں گے۔ یہ بھی حضور کی کرم نوازی ہے کہ حضور نے پہلے ہی امت کو خبردار کر دیا ہے کہ خبردار ہو جانا،
خوب متنبہ ہو جانا، احتیاط کرنا، کچھ ڈاکو آئیں گے. ایک حدیث میں ہے 30 کذاب آئیں گے، 30 جھوٹے شخص آئیں گے جو اپنی نبوتوں کا اعلان کریں گے، اور ہر کوئی اپنے طور پر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. فرمایا ان کے دعووں پر یقین نہ کرنا، ان میں سے کوئی بھی اللہ کا نبی نہیں ہوگا، کیونکہ میں آخری نبی بن کے آیا ہوں. تو ختم نبوت کے ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو پچھلی صدی میں گزرا ہے. قادیان کی سرزمین سے وہ نجاست والا کیڑا پیدا ہوا جس کا نام تو غلام احمد رکھا گیا، لیکن اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں، تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. انگریزوں کا ایجنٹ بن گیا اور انہیں خط لکھتا رہا کہ تمہیں جو سیاسی طور پہ خطرہ ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے، امام مہدی آئیں گے اور پھر وہ پوری دنیا پہ اسلام پھیلائیں گے، تو میں مسلمانوں کے ذہنوں سے عیسیٰ اور مہدی کو نکال ہی دوں گا. میں خود مہدی بنوں گا، میں خود مسیح موعود بنوں گا، اور مسلمانوں کو یہ یقین دلا دوں گا اب کوئی عیسیٰ نہیں آئیں گے، اب کوئی مہدی نہیں آئیں گے. اس نے انگریز حکومت کو اپنی وفاداریوں کے ثبوت پیش کیے اور اسلام کے عقائد میں نقب لگانے کی کوشش کی. مرزا نبی تو بڑی دور کی بات ہے، نبوت تو بڑا پاکیزگی والا منصب ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے، اور حضور سے پہلے نبیوں کو بھیجتا رہا، پر حضور کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیج دیا. یہ تو بڑا اونچا اور اعلیٰ منصب ہے. مرزا تو ایک شریف انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں. گستاخ خدا، گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ اولیاء کرام، گستاخ انبیاء، اور تمام امت مسلمہ کا مجرم، تمام امت مسلمہ کو گالیاں دینے والا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اس نے بے ادبیاں اور گستاخیاں کی، اور مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے میں وہ عبارتیں نہیں آپ کو سنا سکتا جو اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی، حضور کی گستاخی کی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایک کتاب کے اندر اس نے لکھا ہے کہ عیسائی حضور کو پنیر بنا کے پیش کرتے تھے اور حضور عیسائیوں کے ہاتھوں کا بنا ہوا پنیر استعمال کر لیتے تھے. حالانکہ یہ بات اس دور میں ظاہر تھی کہ عیسائی جو پنیر بناتے ہیں اس میں سور کی چربی شامل ہوتی ہے. یہ عبارت لکھ کے مرزے نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے حضور کی. میں اب حضور کی نسبت سے اس کی تشریح نہیں کر سکتا، صرف اس نے جو جملہ لکھا ہے وہ آپ کو سنا دیا ہے کہ وہ کہتا ہے عیسائی حضور کو پنیر پیش کرتے تھے اور حضور اس پنیر کو استعمال کر لیتے تھے، کھا لیتے تھے. حالانکہ یہ بات ظاہر تھی کہ عیسائی اس پنیر میں سور کا گوشت استعمال کرتے ہیں، اس کی چربی استعمال کرتے ہیں. اس نے حضور کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کس چیز کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضور کیا استعمال کرتے تھے. دوسرے مقام پہ وہ لکھتا ہے حضور کو 3000 معجزے عطا ہوئے اور مجھے 10 لاکھ معجزے عطا ہوئے. کس قدر بے ادبی اور گستاخی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. پھر اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کی. کہتا ہے ابو بکر اور عمر جیسے لوگ تو میرے
بوٹوں کے تسمے باندھنے کے لائق نہیں. شیخین کریمین کا نام لے کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ میں اس کی بے ادبیاں آپ کو سناؤں. دل نہیں چاہتا، لیکن بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک پلاننگ کے تحت مرزائیت کو پھیلایا جا رہا ہے، اور ہم لوگ غافل. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ بھی کوئی مسلمانوں کا یہ ایک فرقہ ہے، شاید یہ بھی مسلمان ہی ہے، صرف ہمیں ان سے تھوڑا سا اختلاف ہے عقیدے کا. نہیں، یہ جو مرزائیت ہے یہ اسلام کے متوازی، اسلام کے مقابلے میں ایک دوسرا مذہب ایجاد کیا گیا ہے. یہ کوئی آسمانی مذہب نہیں، بلکہ یہ ایک جھوٹا شیطانی مذہب ہے جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایجاد کیا گیا ہے. اور اس کے اصول جو ہیں، مبادئات دین جو ہیں، وہ بالکل اسلام کے متضاد ہیں. صحابہ کرام کی بے ادبی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی اس نے کی. کہتا ہے تم مردہ علی کی شان بیان کرتے ہو جبکہ اس مردہ علی سے بہتر زندہ علی تمہارے اندر موجود ہے. اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل کہتا ہے اور کہتا ہے تم مردہ علی کی شان بیان کرتے ہو، انہیں چاہتے ہو، جبکہ اس مردہ علی سے افضل ایک زندہ علی تمہارے اندر موجود. حضرت سیدہ خاتون جنت، سیدہ نساء العالمین، جن کی طہارت اور پاکیزگی کا ذکر آئے تو جنت کی حوریں بھی رشک کرتی ہیں. میں طاقت نہیں رکھتا کہ وہ عبارت آپ کو سناؤں جو اس نے حضرت بی بی پاک کی بے ادبی میں لکھی. اتنا کہوں گا اگر کسی کو یقین نہ آئے میری اس بات پہ تو میرے پاس آ جائے. میرے ادارے میں، یہاں ہمارے ادارے میں لائبریری میں کتاب موجود ہے کہ مرزے نے حضرت بی بی پاک کے بارے میں کیا بے ادبی کی. پھر حضرت امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں بے ادبی کرتا ہے. کہتا ہے سینکڑوں حسین میرے دامن میں ہیں، سینکڑوں حسین میرے دامن میں ہیں. اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی، غوث قطب بھی حضرت امام علی مقام کے قدموں کی خاک کے برابر بھی درجہ نہیں. اور مرزا وہ ہے کہتا ہے میری زندگی کا ہر لمحہ کربلا سے افضل ہے، میری زندگی کا ہر ایک لمحہ کربلا سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور سینکڑوں حسین میرے دامن میں، یعنی میں دامن جھاڑوں تو سینکڑوں حسین گرتے ہیں. یہ تو اس نے ان پاک ہستیوں کی بے ادبی کی. لیکن اس کے بعد اس نے پوری امت مسلمہ کو گالی دی ہے، جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں. وہ کہتا ہے جو میرا کلمہ نہیں پڑھتے، کتابوں کا نام سن لیں، آئینہ کمالات اور انوار اسلام. ان دو کتابوں کے اندر مرزے نے لکھا ہے، کہتا ہے جو میرا کلمہ نہیں پڑھتے، مجھے نبی نہیں مانتے، وہ شریف عورتوں کی اولاد نہیں، وہ کنجریوں کی اولاد ہیں. وہ حلال زادے نہیں، وہ تو زنا سے پیدا ہوئے، وہ ولد الزنا ہیں. کون؟ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتے. اب ذرا دل تھام کے مجھے بتائیں، تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب نے مرزے کو مانا ہے؟ یہ گالی پھر تاجدار گولڑا کو ہے یا نہیں؟ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے مانا ہے؟ یہ گالی پھر امیر ملت کو ہے یا نہیں؟ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ علیہ زندگی گزری ہے ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت میں، آپ نے مرزے کو مانا ہے؟ مرزا آپ کو کیا گالی دے رہا؟ آپ سارے آستانوں کے ساتھ وابستہ ہیں. ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی ان تمام تر عقیدتوں کو سامنے رکھ کے سوچیں کہ آپ کے شیخ
آپ کے مرشد مرزے کو نبی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. تو پھر مرزا اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے آئینہ کمالات کے اندر اور انوار اسلام کے اندر، کہتا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتے وہ تو ولد الزنا ہے، وہ تو کنجریوں کی اولاد ہے، وہ شریف عورتوں کی اولاد ہی نہیں ہے. اب آپ کے مرشد کو کوئی گالی دے، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو کوئی گالی دے، تاجدار گورڑا پیر میر علی شاہ صاحب کو کوئی گالی دے، اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں، قیامت کے دن کس طرح کہیں گے ہم بھی آپ کے مرید تھے؟ قیامت کے دن کس طرح کہیں گے ہم بھی آپ کے شاگرد تھے، ہم بھی آپ کے مرید تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ محبت کرتے تھے؟ اگر ان مشائخ نے پوچھ لیا کہ جب وہ ہمیں گالیاں دے رہا تھا تم اس وقت کہاں تھے؟ آپ کے ہم تو مرزائیوں سے دوستی کر رہے تھے، ہم ان کے ہاں دعوتیں کھا رہے تھے، ہم ان کے ساتھ کاروبار کر رہے تھے، ہم ان سے مالی فائدے حاصل کر رہے تھے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اور کافری کیا ہے کہ اللہ سے تو امید نہیں ہے اور بتوں سے اور کافروں سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، اور ان کے لیے اسلام کے بنیادی عقائد کی پرواہ نہیں ہے، اپنے مشائخ کی عزت کی پرواہ نہیں ہے، صحابہ کی عزت کی پرواہ نہیں ہے، اہل بیت کی عزت کی پرواہ نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کے اللہ کے رسول کی عزت کی پرواہ نہیں ہے. میری ملت کے باشعور نوجوانوں، جسے بھی اللہ کے رسول کی عزت، صحابہ کی عزت، اہل بیت کی عزت، اپنے مشائخ اور اولیاء کرام کی عزت کی پرواہ ہے، عزت کا خیال ہے، آئے وہ آج ارادہ کرے کہ غفلت کی زندگی نہیں گزارے گا، اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا. خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی. صرف وہی بولے جس کا ارادہ ہے. مسجد میں بیٹھے ہیں، باوضو بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی آپ کو مجبور نہیں کر رہا کہ آپ ضرور اس عہد میں یا وعدے میں شامل ہوں. قیامت کے دن کو سامنے رکھ کے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو سامنے رکھ کے کہ ایک دن حضور کے سامنے جانا ہے، اب مرضی ہے تو عہد کریں، مرضی ہے تو نہ عہد کریں، کوئی آپ کو مجبور نہیں کر رہا. پر میں تو اس مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے اللہ کو گواہ بنا کے عہد کرتا ہوں، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، اپنے اساتذہ کا یہ نوکر، اپنے مشائخ کا جاروب کش، زندگی کے آخری سانسوں تک یہ عہد نبھاتا رہے گا. خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی، ہم نے گلشن کے تحفظ کی. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ناراض ہوئے، کسی مرضی سے ہاتھ ملاتے ہوئے یہ سوچ لیں حضور کے دل پر کیا گزر رہی ہے. کسی بے ادب کو سینے لگاتے ہوئے یہ سوچ لیں حضور کے سینے پہ کیا گزر رہی ہے. حضرت شیخ الحدیث علامہ سردار احمد صاحب لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک موقع پر آپ سے پوچھا گیا زندگی کا کوئی عمل جس پر آپ کو فخر ہو قیامت کے دن پیش کر سکیں. کہتے ہیں مجھے اس بات پر فخر ہے میں نے آج تک حضور کے کسی گستاخ سے ہاتھ نہیں ملایا. حشر کے میدان میں یہ عمل اللہ کے دربار میں پیش کروں گا، یا اللہ سردار احمد کا ہاتھ تیرے نبی کے عاشقوں سے ملتا رہا ہے، کسی گستاخ سے نہیں ملا. اور آج ہم دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے وفا کو بیچ دیتے ہیں. تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا. آج اپنے آپ کو محبت کے آئینے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھیں کہ آپ کے اندر وفا کا جذبہ کتنا ہے. جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے.
جو حضور کا نہیں وہ ہمارا. سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر، سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر، جو ان سے بے تعلق ہے ہمارا ہو نہیں سکتا. سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر، جو ان سے بے تعلق ہے ہمارا. جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو حضور کا نہیں وہ ہمارا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور ناراض ہوئے، اللہ کے حکم کے تحت ہی ناراض ہوئے. غزوہ تبوک سے واپسی پر حضرت کعب بن مالک باغ میں گئے. ان کے چچا زاد بھائی باغ میں کام کر رہے تھے، وہ بھی صحابی تھے، تو ان کے سامنے کھڑے ہو کے سلام کیا. انہوں نے منہ پھیر لیا، سلام کا جواب نہیں دیا. دوسری طرف سے سامنے آئے، پھر سلام کیا، انہوں نے منہ پھیر لیا، جواب نہیں دیا. تیسری طرف سے سامنے آئے اور بازو پکڑ کے ہلایا. قتادہ تم میرے چچا زاد بھائی ہو، میرا سلام نہیں سن رہے، جواب نہیں دے رہے. جناب قتادہ نے بازو چھڑایا، کہا تیرا بھائی بعد میں ہوں، رسول اللہ کا غلام پہلے. حضور تیرا سلام قبول نہ کریں تو میں کیسے قبول کر سکتا؟ اور اگر حضور تجھ سے ناراض ہوں تو مجھے سلام کرے، میں جواب دوں، حضور کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جب تک حضور تیرا سلام قبول نہیں کرتے میں بھی تیرا سلام قبول نہیں کروں گا. رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستاں سے. آپ کے دلوں کو کاش وہ لذت مل جائے، کاش ہمیں اس لذت سے کچھ خیرات مل جائے جو حضرت صدیق اکبر کے دل میں تھی. بھلا بیٹے کو بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ تو میری تلوار کی زد میں نہیں آیا ورنہ میں تیرا سر قلم کر دیتا. وہ کون سا جذبہ تھا، وہ کون سی کیفیت تھی؟ ہمارے دلوں کو وہ جذبہ محبت نصیب ہی نہیں ہوا. حضرت صدیق اکبر اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں غزوہ بدر میں تو میری تلوار کی زد میں نہیں آیا ورنہ میں تیرا سر کاٹ کے رکھ دیتا. یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، یہ دیکھتا دشمنوں کی طرف سے آیا ہے، میرے نبی کے گستاخوں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے شامل ہوا ہے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص کلمہ پڑھا، حضور کے غلام بنے. ماں نے کہا کلمہ چھوڑ دو ورنہ میں بھوک ہڑتال کروں گی، بھوکی مر جاؤں گی، روٹی نہیں کھاؤں گی. ہاں اگر تو کلمہ چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، پھر میں کھانا کھا لوں گی. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا ہزاروں مائیں اسلام کی خاطر قربان کی جا سکتی. ماں نے جب دیکھا بیٹا ثابت قدم ہے تو ماں نے کہا پھر مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی چل کے وہ محبت رسول کا جام تو پلاؤ جس نے تمہیں ایسا ثابت قدم کر دیا. ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کی استقامت دیکھیں، فرمایا ہزاروں مائیں اسلام پہ قربان کی جا سکتی. سادہ سا اپنا اصول، سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر، جو ان سے بے تعلق ہے ہمارا. میرے ایک دوست ہیں اور استاد بھائی بھی ہیں، ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عقیدہ ختم نبوت. اس کے دیباچے میں وہ لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ میں اس خوش فہمی میں رہا ہوں کہ مرزائیت فتنہ تھی لیکن اب فتنہ نہیں، کیونکہ اب تو مرزائیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اب تو بتا دیا گیا یہ کافر ہیں، اب ان کا فتنہ ختم ہو گیا. کہتے ہیں کچھ عرصہ میں اس خوش فہمی میں رہا ہوں، پر جب میں نے قریب ہو کے مرزائیوں کے معاملات دیکھے اپنے کچھ دوستوں کے ذریعے سے تو میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ اس دور میں بھی مرزائیت پہلے سے زیادہ فتنہ انگیز ہے. جب مرزائیوں کو کافر قرار دے دیا گیا تو اس کے بعد ان کی سرگرمیاں ختم نہیں ہو گئیں بلکہ منظم ہو کے عالمی سطح پر اسلام کے دشمنوں سے مال لے کے وہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ مرزائی تھا، ظفر اللہ.
اس نے قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، نہیں شامل ہوا. اور یہ کشمیر کا مسئلہ جو آج تک الجھا ہوا ہے وہ اس وزیر خارجہ کی وجہ سے کہ اس نے اپنی وزارت کے دوران اس انداز میں اس کی بنیادیں رکھ دی ہیں کہ یہ سلجھ ہی نہیں رہا. اس کے بعد 1951 میں مرزے کی اولاد نے پاکستان توڑنے کی ایک پلاننگ کی تھی اور اکھنڈ بھارت قائم کرنے کا اعلان کیا تھا مرزے کی اولاد نے. ڈاکٹر عبدالسلام اقوام متحدہ نے اور عالمی طاقتوں نے اسے نوبل پرائز دیا ہے. آپ جانتے ہیں نوبل پرائز کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ یہ ڈاکٹر عبدالسلام مرزئی تھا. اور اس کو نوبل انعام کیوں دیا گیا ہے؟ اس نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے راز امریکہ کو دیے. اس نے اس وقت جب کہ ابھی یہ بات صیغہ راز میں تھی، اس نے ایٹم کا نمونہ، ایٹم بم کا نمونہ بھی دیا، کہاں بنایا جا رہا ہے، کون کون اس میں کام کر رہے ہیں، یہ سارے راز ڈاکٹر عبدالسلام نے امریکہ کو دیے اور امریکہ نے شاباش دیتے ہوئے پھر اس کو نوبل پرائز دیا. ذرا دل تھام کے سنیں کہ مرزائیت نے اسلام پہ کیسے کیسے ظلم کیے ہیں. راجپال نے حضور کے خلاف کتاب لکھی. غازی علم الدین شہید نے راجپال کو قتل کر دیا. غازی صاحب جیل میں ہیں تو لاہور کی دیواروں پہ ایک اشتہار لگا تھا کہ علم الدین کو پھانسی دی جائے. یہ اشتہار کن لوگوں کی طرف سے تھا؟ مرزائیوں کی طرف سے تھا. جب غازی علم الدین شہید جیل میں تھے، ابھی کیس چل رہا تھا، فیصلہ نہیں ہوا تھا، ابھی کیس چل رہا تھا، تو مرزائیوں نے اپنے رسالے میں بھی، اخبار الفضل میں بھی اس بات کا مطالبہ کیا کہ غازی علم الدین شہید کو پھانسی دی جائے. اور لاہور کی دیواروں پر اشتہار بھی چسپاں کیے گئے کہ علم الدین کو سزائے موت دی جائے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مرزائی اب سو گئے ہیں اور بے فکر ہو گئے ہیں؟ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ متحرک ہو کے اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. آج جو ظلم ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، جو ظالمانہ فیصلہ آج سنایا گیا ہے، اس کی خبر بھی آپ لوگوں نے سن لی ہوگی. غازی ممتاز قادری کے لیے سزائے موت کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس جج کا قلم نہیں ٹوٹا، اس کے ہاتھ نہیں کانپے. غازی ممتاز قادری کے لیے سزائے موت کا فیصلہ لکھتے ہوئے. یہ فیصلہ تو غیر مسلموں نے بھی اپنے ملکوں میں نہیں دیا. ہالینڈ کے اندر ایک کافر نے فلم بنائی جس کا نام رکھا فتنہ، اور عورتوں کے ننگے جسموں پر قرآن پاک کی آیتیں لکھی. ایک مراکی نے، مسلمان نے، مراکش کا مسلمان تھا، اس نے اس گورے کو قتل کر دیا. کیس چلا، حکومت نے کیس چلایا، عدالت نے اسے 7 سال کی قید سنا دی. اور جج نے اس مراکی سے پوچھا کہ اگر تمہیں آزاد کر دیا جائے تو آئندہ تو کسی گستاخ کو قتل نہیں کرو گے؟ تو اس نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا، اگر آئندہ کسی نے رسول اللہ کی گستاخی کی تو آئندہ بھی میں وہی کروں گا جو پہلے کیا ہے. تو جج نے پھر یہ نہیں کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، پھانسی دے دو، نہیں. جج نے سزائے عمر قید وہ لکھی ہے.
اور وہ مراکی مسلمان ہالینڈ کی جیل میں ہے، اس کو سزائے موت نہیں دی گئی، عمر قید سنائی گئی۔ کس ملک میں؟ حکومت غیر مسلموں کی، حکومت کافروں کی، اور ایک کافر کو مسلمان نے قتل کیا کہ اس نے گستاخی کی ہے قرآن کی۔ حکومت کافروں کی ہے، جج کافر ہے، لیکن اس نے مسلمان کو پھانسی کی سزا نہیں دی، اس نے عمر قید دی ہے۔ اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ حکومت مسلمانوں کی اور لا الہ الا اللہ کے نظریے پہ پاکستان قائم ہوا اور ممتاز قادری نے ایک گستاخ کو قتل کیا، اسے سزائے موت دی جائے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی حکومت، اسلامی ملک۔ میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اس مراکی کے کیس کا عالمی سطح پہ تجزیہ کر لیں۔ اگر ہالینڈ کی حکومت اس مراکی کو سزائے موت نہیں دیتی تو پاکستان کی حکومت ممتاز قادری کو کیوں سزائے موت دے رہی؟ سوال ہے یا نہیں؟ شاید ہمارے وکیلوں کے علم میں نہ ہو کہ ہالینڈ میں یہ کیس ہے۔ میں اس بات کا ذمہ دار ہوں، وہ مراکی ہالینڈ میں جیل کے اندر موجود ہے، اور ہالینڈ کی حکومت نے، ہالینڈ کی جو عدالت ہے اس نے سزائے موت نہیں دی، عمر قید دی۔ اگر غیر مسلموں کی حکومت ایک عاشق رسول کو اتنا بڑا قدم اٹھانے پر سزائے موت نہیں دے رہی، عمر قید کی سزا دے رہی ہے، تو پاکستان جیسا اسلامی ملک، اسلام کے نام پر قائم ہونے والا ملک ممتاز قادری کو سزائے موت دے تو ظلم ہے یا نہیں؟ بڑے آستہ بول رہے ہیں۔ میں نے کاشف کو یہ تو نہیں کہا ذرا ویڈیو بناؤ کون کون بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ ویڈیو جائے گی تو میری جائے گی، اور میں منع کرتا ہوں اس کو کہ کسی اور کی نہ بنانا، آج صرف میری ہی بنانا، کیونکہ جتنا میرا دل دکھا ہوا ہے شاید آپ لوگوں کا نہ ہو۔ آج عصر کے بعد حضرت مولانا محمد راجوروی صاحب میرے پاس آئے، ان کی عمر دیکھیں، بڑھاپا دیکھیں، یقین کریں رو رہے تھے، روتے ہوئے انہوں نے مجھے یہ بات سنائی، کہتے ہیں اسی باہر گلاں ہی کرنے ہاں پہ، اور ممتاز قادری وہ جیل وچ پریشان، ان کے بڑھاپے کو، ان کی پریشانی کو، ان کے رونے کو دیکھ کے مجھے رشک آیا۔ ممتاز قادری کے ساتھ ہمیں کوئی ذاتی رغبت نہیں ہے، ممتاز قادری کے ساتھ ہمارا کوئی ذاتی رشتہ نہیں ہے، ہم اس کی حمایت میں ذاتی طور پہ کوئی لفظ نہیں بول رہے۔ اگر ممتاز قادری کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے تو محبت رسول کا رشتہ ہے۔ ممتاز قادری کی جگہ اگر اور بھی کوئی شخص ہوتا تو ہم اس کے ساتھ بھی اتنی محبت کا اظہار کرتے۔ ممتاز قادری تیری جرت کو سلام ہو، ممتاز قادری تیری استقامت کو سلام ہو، تو نے عدالت میں کھڑے ہو کے بھی وہ بیان دیا ہے جو ایک جرت مند جوان کو دینا چاہیے۔ ممتاز قادری اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے،